بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا۔ بیوی کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، دن رات وہیں سوتا، وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا کہ معمول کے مطابق ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی قبرستان سے ہوا، تو وہاں وہی شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زاروں کے تار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں اللہ عز و جل کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں ایسا ضرور کر دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی، عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب ہی بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز ہمیں واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ کاش تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ اس عورت کی قبر پہ بیٹھ کے تو عرصہ دراز تک روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ بیوی کے عشق میں بیٹھ کے روتا رہا، کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو تم اپنے رب کریم سے لگاؤ، یاری لگانی ہے تو اپنے رب کریم سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا یا نہیں ملا؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جا اور جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسلح اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا، جا کے سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اور میرے بندے، کس نے تجھے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا، تو پھر جب تو دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں، تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں، ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے جاؤں۔ تیری اللہ تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق راہ پر چلنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔